بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 4 جولائی ہے، ہفتے کا دن ہے، اور اب تک جو بڑی خبریں ہیں، اہم اپڈیٹس ہیں، اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے خلاصہ پھر تفصیل۔ آج صبح ہوتے ہی تہران کی سڑکوں پر لاکھوں کا ہجوم اپنے رہبر معظم کو الوداع کرنے گھروں سے نکل آیا۔ آیت اللہ خامنئی نے شہادت کے بعد بھی آج اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کہاں ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں۔ ایران نے جو بھی نیا نقشہ بنا دیا مڈل ایسٹ سے لے کے پاکستان تک کا، اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودی عرب میں رجیم چینج ناکام ہونے کے بعد غلامی کی زنجیریں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ امریکی پابندیوں کے خلاف تجارتی معاہدہ ایران سے اور جنازے میں شرکت بھی، اور سعودی جہاز آج ایران منتقل کر دیے گئے ہیں۔ محمد بن سلمان اب ایک طاقتور رہنما کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ ممالک کی ایران میں آمد سے کیا کامیابیاں ہوئیں؟ ٹرمپ نے کیوں امن کا رونا اور 8 جنگی رکوع نے خود کو نوبل امن انعام کے لیے حقدار دوبارہ قرار دیا؟ یوکرین کا روس پر ڈرون حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع، پیوٹنز کی وارننگ، کیا ایٹمی معاملات جانے میں مجبوری کیا ہے؟ اور پھر فوجیوں کی لاشوں کے جو بڑے گودام ہیں اس کے بھی اہم انکشافات۔ پاکستانی ڈکٹیٹرشپ امریکہ تک پہنچی ہے، خان کی تصویر بلر ہونے کا معاملہ اور پھر اس پر امریکی ڈاکٹرز کی مافیا۔ اور کمپنی نے آج علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے خوفزدہ ہونے کی وجوہات بتا دی، معیشت کی رپورٹ بھی، اور اسحاق ڈار سمیت نواز شریف خاندان، فیلڈ مارشل سمیت یہ سارا معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ موج مستی ایک طرف ضرور لگی ہوئی ہے، لیکن مریم نواز اور اسحاق ڈار پر جو فائلیں کھلنا شروع ہوگی، پنجاب میں بڑے لیول پر بیوروکریسی کی تبدیلیاں، تقرریاں، تبادلہ، یہ گھیرا کیوں تنگ کیا جا رہا ہے کہ سی ٹی ڈی سے بھی نیفے میں پستول لانے کے مطالبات ہیں۔ کشمیر میں بھی الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش ہے اس وقت، اور حالات وہاں کشیدہ، راولہ کوٹ میں رات گئے آپریشن بھی، اور عمران خان مہرنگ بلوچ سمیت اب عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں پر بھی دہشت گردوں سے رابطے اور غداری کے نئے مقدمات۔ تفصیل سے بات کریں سب سے پہلے تو ایران میں آج دنیا کی تاریخ کا گینیز بک ورلڈ ریکارڈ جو سب سے بڑا جنازہ، تاریخی اجتماع آیت اللہ خامنئی کا جنازہ، جس میں 2 کروڑ لوگوں کی شرکت کے دعوے، اور انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ بن گیا اس وقت، جسے مغربی میڈیا مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر رہا ہے۔ وہ یہاں کے مناظر نہیں دکھا رہے، وہ تمام آؤٹ لیٹس جو اس جنگ کی کوریج کر رہے تھے، اچانک انہوں نے اس جنازے پر خاموشی اختیار کر لی۔ بہت سی وجوہات ہیں اس کی، ظاہر ہے۔ ایران نے سپریم لیڈر کے جنازے پر دیکھے دنیا کے جو نیا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ بنا دیا ہے، 100 سے زیادہ ممالک کے وفود آئے، مہمانوں کی فہرست، اس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اب دنیا کے اتحاد، چاہے جغرافیہ ہو یا سیاسی نقشہ، وہ کیا ہوگا۔ یورپ کا ایک ملک بھی اس میں شریک نہیں ہوا، ایران نے انہیں دعوت نہیں دی، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ تاریخی غلط سمت پر کھڑے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف روس، چین، تاجکستان، آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان، ایران، افغانستان، طالبان حکومت، عمان، یہ سب موجود تھے۔ سب سے بڑھ کر حزب اللہ اور حماس کے وفود بھی تھے، جن ممالک کے سربراہ خود نہیں آئے اور انہوں نے خصوصی نمائندے بھیجے، اور وہ بھی جنہوں کی کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ اب جو مشرق وسطیٰ کی ترتیب ہے وہ بالکل واضح ہو چکی ہے، بالکل واضح، بغیر کسی تمہید کے۔ مڈل ایسٹ میں بحرین، کویت اور عرب امارات اور شام، یہ چاروں یہاں نہیں آئے، جبکہ سعودی عرب، قطر، عمان، عراق، لبنان، فلسطین یہ یہاں موجود تھے۔ یعنی یہ ایک لائن لگ چکی ہے۔ افغانستان کی بھی یہاں پہ جو شرکت تھی وہ انتہائی اہم تھی اس معاملے میں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ سعودی عرب کے وفد کی آمد تھی۔ ظاہر ہے یہ اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے مڈل ایسٹ کی، انہوں نے یہاں شرکت کر کے امریکی کیمپ سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ ان پر بڑا دباؤ تھا نہ جانے کا۔ سعودی وزیر خارجہ کی، ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، 2 طرفہ تعلقات بھی بحال ہوئے، کیونکہ محمد بن سلمان نے بغاوت ناکام کر لی۔ سفارت خانے بھی دونوں کے کھلنے لگے ہیں۔ 2001 کے سیکورٹی معاہدے پر تجارت، معیشت سمیت تمام معاملات بھی فعال ہو گئے، اور سب سے بڑا معاملہ جو بحیرہ احمر پہ سعودی آداب پر حوثیوں کے حملے تھے، وہ بھی ایران سے درخواست تھی کہ رکوا دیں یا محدود کریں۔ ایران پر جو معاشی پابندیاں ہیں امریکہ کی، وہ بھی فی الفور سعودی عرب نے مسترد کرتے ہوئے مدد بھی کر دی۔ فضائی کمپنی نے اپنے 5 آج بوئنگ جہاز بھی مہان ایئر لائن کو دے دیے۔ ان کی 2 کی تصاویر بھی آ چکی ہیں جو وہاں ان کے ایران کے ہوائی اڈوں پر موجود ہیں، اور یہ بڑی سخت پابندیاں تھیں، یاد رکھیں۔ سعودی عرب سے یہی مطالبہ کیا گیا امریکی تسلط سے بس نکل آئیں، امت مسلمہ کو جوڑیں، اکٹھے ہوں، اور پھر یہ تیل کی دولت سے ہم مالا مال ہیں، ہم دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ایران نے دیکھے سعودی عرب اور قطر کے وفد کو، ان کے نمائندوں کو قرآن پاک کی سورہ کی تلاوت سنائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13، جس کا ترجمہ تھا کہ تمہارے ان 2 جماعتوں میں جو بڑی نشانی ہے، جب جنگ میں آمنے سامنے تھی تو ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، دوسری کافر تھے، اور کافر اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اسے مدد دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اور بے شک اہل بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے۔ یہ ذرا غور کریں، یہ عربی زبان ہے، سعودی عرب کی زبان ہے ظاہر ہے، اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ رہے ہیں۔ ایران کے آپ مناظر دیکھیں تو وہاں ان کے فولادی اعصاب رکھنے والے جرنیل، ان کے وہ مذاکرات کار جو ٹرمپ، نیتن یاہو کو روز اس کی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، وہ غیور قوم کے تمام رہنما اس جنازے میں بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ بہرحال یہ ابھی تقریب جاری ہے، یہ 3-4 دن کا معاملہ ہے، اور اس کی میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ مجتبیٰ خامنئی اس میں نہیں آئیں گے، یہ طے ہو چکا ہے،
اس کی وجوہات بھی کل بتائی تھی. اب روس یوکرین کی جنگ میں کچھ نئے معاملات سامنے آئے. سینٹ پیٹرسبرگ روس ماسکو میں یوکرین نے آج تیل کی تنصیبات پر رات بڑا حملہ کیا ہے. لانگ رینج کے ڈرونز تھے اور روس پر یہ تابڑ توڑ حملے رکے تھے پچھلے ہفتے کے بعد, لیکن رات گئے اگین دوبارہ شروع ہو گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا. ابھی جو امریکی بحریہ کے انٹیلیجنس نے ساتھ رپورٹ کی کہ اس جنگ میں روس نے یہاں یوکرین کے اتنے فوجی مارے ہوئے ہیں کہ ان کی لاشیں گوداموں میں بھری ہوئی ہیں. یوکرین کے اندر باقاعدہ ایک ہاٹ لائن سسٹم بنایا گیا کہ ان فوجیوں کے گھر والے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بیٹے, بھائی یا بھتیجے یا کسی رشتہ دار کی اس میں لاش ہے یا نہیں, اور ان لاشوں پر باقاعدہ سودا بازی ہو رہی ہے. یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. دیکھیں جنگ تو ظاہر ہے دنیا میں کہیں بھی ہو. اب ماہرین کا یہی خیال تھا کہ روس اب تک ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کر دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تک نہ استعمال کرنے کی وجہ تو ظاہر ہے یوکرین کے کسی بھی علاقے پر وہ جوہری حملہ کریں تو پھر ظاہر ہے نیٹو ایک تو پوری طاقت سے اس جنگ میں شامل ہوگا. پھر جو تابکار آلودگی ہے, آپ کو پتہ اس کی ہوا کا رخ بھی یوکرین کی بجائے روس کے اپنے علاقوں بھی پہنچ سکتا ہے. اور پھر امریکہ نے پولینڈ میں اپنی ایئر بورن ڈویژن بھی لگائی ہوئی ہے, وہ بھی ظاہر اس جنگ میں براہ راست شرکت کریں گے. تو یہ روس کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. لیکن اب ان کی مجبوری کیا بنتی جا رہی ہے کہ روس اب ایٹمی ہتھیاروں کے ٹیکٹیکل ہتھیاروں کی طرف مجبور ہوگا کہ وہ یہ جنگ زیادہ عرصہ جاری رکھ نہیں سکتے. اسلحے کی جو سٹاک ہے وہ اس وقت جس طرح امریکہ اور ایران کی جنگ میں امریکہ کے پاس اگلے 6 سال کے میزائل آپ کو پتہ ہے سٹاک ختم ہوئے, ایران پر انہوں نے استعمال کیے, اسی طرح روس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. 5 سال کی تقریباً جنگ ہونے والی ہے. ان کے پرانے ریزرو میں رکھے ہوئے ٹینک 1950 کے اب اس جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ کسی بھی وقت بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اب ذرا پاکستان کے معاملات کی طرح بہت کچھ ہو رہا ہے. نون لیگ کی حکومت کے ایک تو اندر کے معاملات, ادارے کی اندرونی کشمکش بھی چل رہی ہے. وہ دراڑیں ثبوت اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. دیکھیں یہ وہ کینسر کا مریض ہے جو آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہے, اس لیے ان کی دوڑوں سے پریشان نہ ہوا کریں. ان پر کوئی کیمو تھراپی اور دوائی کام نہیں کر رہی, مسلسل صرف طاقت کے انجیکشن ہے بندوق کے زور پر. اور یہ ان آؤٹ کا کھیل بھی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ترجمان صحافی بھی دعوے کر رہے ہیں. اب اس کا ایک بڑا ثبوت تو دیکھیں پاکستان میں جب حکومتیں کمزور کی جائیں یا بدلی جائیں تو ان سے پہلے بیوروکریسی کو بدلا جاتا ہے. یعنی صوبائی حکومت کو پہلے کمزور کرتے ہیں, پھر 2 دھڑوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, اس کے پھر اثرات آتے ہیں. یہ ایک اقتدار میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ پاکستان کی تاریخ ہے. ابھی سب سے اہم جو شہر راولپنڈی, وہاں موسٹ پاورفل جو ان کے افسران ہیں, ڈی سی ہیں, ڈی پی او ہیں, اے ڈی سی ہیں, کمشنر ہیں, ان سب کو اچانک تبدیل کر دیا گیا. یہ 3 سال سے یہاں اسلام آباد میں تعینات لوگ تھے. پھر پنجاب ہائی وے پیٹرول کے 560 اہلکاروں کو بھی فی الفور بدلا گیا ہے. اتنا بڑا دستہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کا وہ لاہور سے منگوایا جا رہا ہے. اسلام آباد میں جو تعینات اہلکار ہیں انہیں یہاں جو ان کی بڑی اہم پوسٹنگ تھی, وہاں ایک حسن مشتاق صاحب ہے سکھیرا, یہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ہے ڈی آئی جی آپریشن, انہیں لاہور ٹرانسفر سی پی او راولپنڈی یہاں لگایا جا رہا ہے. یہ عین اس وقت ہو رہا ہے, یاد رکھیں, جب 1500 کے قریب اہلکار جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں, اسلام آباد پولیس کا دستہ. اب اس میں آپ کو پتہ ہے وہاں رینجرز بھی ہیں, انسداد دہشت گردی پولیس بھی ہے, مختلف محکمے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رات جو آزاد کشمیر میں راولا کوٹ میں آپریشن بھی کیا گیا, وہاں پولیس کی طرف سے راولا کوٹ میں شدید فائرنگ شیلنگ کا ویڈیوز بھی منظر عام پر ہیں. دھرنے کے مقام پر لوگوں کو اٹھانے کی, خالی کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہاں جو نعرہ نظر آ رہا تھا وہ ایک ہی تھا, وطن یا کفن. وہاں اب کتنے زخمی ہیں, کتنے شہید ہیں, اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ احتجاج بہرحال پھیلتا جا رہا ہے. 28 دن آج ہونے والے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اب اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے اندرونی سطح پر انہیں مدد کی جا رہی ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے کہ 28 دن بہت بڑا عرصہ ہے کہ یہاں لوگ اس طرح کامیاب ہڑتال کریں. اور ان پر تو بہت سارے انتظام آپ کو پتہ اندرونی سطح پر الزامات لگ رہے ہیں کہ جیسے کالعدم تنظیموں کے بھی جو رابطے ہیں, جو نون لیگ کے صحافی دعوے کر رہے ہیں کہ ثبوت ہے ان کے پاس کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کالعدم تنظیموں سے رابطے میں یہاں آئے مدد کریں. اصل الزام ان پر یہی ہے کہ ادارے کے اندر لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ شاید ان کے ساتھ رابطے کرتے ہوں گے کالعدم تنظیموں سے, کیونکہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہوں, عمران خان ہو, پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے لیڈروں پر یہی الزام لگتے تھے. بہرحال اب کشمیر کے الیکشن ملتوی کروانے پر غور ہے کہ الیکشن ملتوی کروا دیں, جیت نہیں سکتے یہاں, اگر حکومت بنانے میں ناکام ہوئے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. اور الیکشن اگر زبردستی چھینا تو عوام قبول نہیں کرے گی. 12 نشستوں کا معاملہ پہلے ہی ہے, پھر یہ 50 نشستوں پر پہنچ جائے گا. اور پھر یہ صورتحال وہی جو مشرقی پاکستان کی, جہاں مینڈیٹ چھینے گئے, آپریشن کیے گئے, حکومتیں بنائی گئیں, چھینی گئیں, تو پھر وہ الگ ہونے پر مجبور ہوئے. تو حالات تو بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت دیکھیں فارم 47 کی اس حکومت کو اس سارے معاملے کا بھی قصوروار ٹھہرا رہی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو کنٹرول نہیں کیا سیاسی اعتبار سے. ایک طرف تو یہ نون لیگ کی حکومت پر معیشت کا الزام لگاتے ہیں کہ معیشت انہوں نے تباہ و برباد کی. اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھا, اسے وزیر خارجہ بھی بنایا, اور وزیر خزانہ ہوتے ہوئے بھی وہ خارجہ ہوتے ہوئے بھی وہ مداخلت کر رہا ہے. 12 سے زیادہ خزانے کی کمیٹیاں اس کے پاس ہیں, جسے ایئر فورس 1 میں 4 سال حلف نہ اٹھانے کے باوجود لائے,
پرانی تنخواہ دی, سارے کیسز ختم کیے, حکومت بنا کے دی, ایک ایک ہاری نشست جیت کر دی, مخصوص نشستیں دیں, 2/3 اکثریت دی, لیکن اس کے باوجود یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, نہ معیشت میں, نہ آزاد کشمیر جیسے معاملے میں, نہ لبیک پارٹی کے معاملے میں. اسحاق ڈار کا آپ کو پتہ ہے معاملہ جب بھی ہو تو سمجھ لیں نواز شریف کا معاملہ ہے. یہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر ناکامی ڈالتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہے, امن و امان اور خزانے کے یہ انچارج ہیں, میں تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, وزیر خارجہ ہوں, لیکن وزیر خارجہ کا کینڈیڈیٹ محسن نقوی ہے. ابھی ایران آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اسے لے کے جائے گی, اور اسحاق ڈار نہیں گیا. سفارت خانوں میں بھی دیکھ لیں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ محسن نقوی کی ہوتی ہیں. اب اسحاق ڈار کے نواسے کا جو کیس بھی ایک دم اٹھا اور اتنا ہائی لائٹ ہوا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے خاندان پر کرپٹو کرنسی کے الزامات کہ سرمایہ کاری کے فراڈ کیسز نے کیے ہیں, اور کرپٹو کرنسی کا معاملہ یاد رکھیں براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اثاثوں میں بھی بتایا کہ اس کی کمپنی ورلڈ فائنینشیل لبرٹی نے $2 ارب جو فائدہ ہوا اس میں کرپٹو کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو کرپٹو بہت بڑی گیم ہے اس میں, اور اب اس میں یہ آ کے پھنس گئے ہیں. اب یہاں یاد رکھیں کہ یہ جو اسحاق ڈار کے نواسے کا کیس ہے یہ مشکل کیوں بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں جو موجود صحافی اس پہ بہت سارے کام کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑا باس کرپٹو کا وہی ہے, یاد رکھیں جو ڈکی بائی کا بھی بڑا بھائی تھا. وزارت خارجہ سے جو 2 غیر ملکی خواتین وینزویلا ہالینڈ سے جو ویزے لگوانے سے ایئرپورٹ لانے, قیام و طعام, اور اس کے بعد جو فون کالز کا ڈاٹا اکٹھا کیا, سارے تانے بانے جا کے اسحاق ڈار یعنی وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے دفتر سے ملتے ہیں. اب اسی لیے استعفے کا دباؤ اس پر پڑا ہے, اور وہ ظاہر ہے نواز شریف کا معاملہ ہے, وہ صاف انکار کر دیا گیا. اب نواسے کے حوالے سے تو اتنا دباؤ ہے کہ CTT کے نیفا پستول گروپ کو بھی کہا جا رہا ہے, اسی لیے DIG آپریشن CTT کو فوراً بدلا گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ مچ نیفے میں چل جائے. اب وہاں ASP لیول کا بندہ اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے, پروٹوکول دیا جا رہا ہے, پولیس اسٹیشن میں وہ نہیں ہے, عام قیدیوں کی طرح نہیں ہے. اور وہ ظاہر ہے مریم نواز اس کے پیچھے ہے, اس کی بہنوئی کا بھائی ہے, اور اسے ایک iPad بھی دیا ہوا ہے. مرزا پور کے پرانے سیزن پتہ نہیں وہ دیکھ رہا ہوگا, ویب سیریز دکھا رہا ہوگا. منا بھائی مرزا پور میں یہی کام کرتا جو کر رہا ہے, اور پنجاب حکومت تو بالکل انڈین ویب سیریز کی طرح چلتی ہے, جو دیکھتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہوں گے یہ حالات بالکل وہی ہیں. لیکن اسحاق ڈار کے اس نواسے کی جو واٹس ایپ پر نواز شریف کی تصاویر استعمال کر کے یا باقی رہنماؤں کی ان 2 خواتین کے ساتھ سلوک ہوا, $16 لاکھ ویسے ان کے لیے اتنی بڑی رقم نہیں ہے, لیکن یہ کیس اب میڈیا کو ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے انمول پنکی کا اٹھایا ایسے ہی اٹھایا جائے, اور یہ تانے بانے جا کے کیونکہ جڑتے ہیں شریف خاندان سے. اب یہاں دیکھیں کہ جتنی تیزی سے پولیس نے ان دونوں لڑکیوں سے عدالت میں 1 گھنٹہ 6 منٹ کا ویڈیو پیغام, پھر 164 کا بیان بھی دلوا دیا. اسحاق ڈار کے نواسے کے نام پہ, صرف اس کے نام پہ FIR ڈالنے کی کوشش بھی, لڑکیوں کے مظالم کی پوری ویڈیو بھی بنائی, پوری تفصیلات بھی سنگاپور سے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ دکھا کر, سیاستدانوں کی تصویریں دکھا کر, امریکہ میں انویسٹمنٹ کی کہانی سنا کر انہیں لایا گیا. لیکن وہ اپنے گھر والوں کو وہاں کوڈ ورڈز دے آئی تھی کہ جس سے ان کے گھر والوں کو مظالم کا پتہ چلا. پاکستانی ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. لیکن یہاں ڈکی بائی کے جو بڑے بھائی صاحب ہیں جس نے اس کو چھڑایا تھا کرپٹو میں, آپ کو یاد ہوگا, یہ وہی بھائی صاحب ہیں جو خفیہ اداروں کے, آپ کو پتہ ہے کرپٹو میں اس وقت پیسے لگے ہوئے, اربوں ڈالر لگے جرنیلوں کے بھائیوں کے. اب اس وقت معاملہ شریف خاندان پہ ڈالنا چاہتے ہیں سارا, اور وہ ظاہر سے بچنا چاہتے ہیں. 50 سال کی شریف خاندان کی حکومت ہے, سیاست میں ان کے بھی لوگ موجود ہیں بیوروکریسی سمیت. تو یہ ایک پوری آپس میں دونوں کی پیچا پیچی شروع ہو گئی ہے کہ اگر اس میں اسحاق ڈار کا نواسا مارا گیا تو پھر ظاہر شریف خاندان کی سیاست نہیں بچے گی. اور اسی لیے پھر اب دیکھیں کہ میڈیا میں جہازوں کی خبروں کے چرچے بھی شروع ہو گئے, ان کی فائلیں, ان کی کرپشن کی داستانیں وہ بھی میڈیا پہ اچانک شروع ہونا ہوگی, اور ان کے جو لائے ہوئے لوگ تھے انہیں بھی نکالنا شروع کر دیا. تو یہ سارے تانے بانے جڑتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا. 8,000 ارب سالانہ پاکستان کا صرف قرضے پہ سود ہے. ایک جہاز محسن نقوی, ایک جہاز فیلڈ مارشل, ایک جہاز شہباز شریف, ایک چیئرمین سینٹ, باقی ممبران اور کمرشل جہازوں پہ. ابھی جنازے میں آپ نے دیکھے, اور شہباز شریف اس کے بعد ایران سے ترکی جا رہا ہے, 6ٹھا دورہ ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 0. 4 سال پہلے جو ترکی سے تجارت تھی آج بھی وہ ادھر ہی 1.5 ارب کی کھڑی ہے. ہندوستان کے ساتھ ان کی تجارت $10 ارب تک پہنچ گئی ہے, اور وہ بھی بغیر نریندرا مودی کے دورے کے. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو TC کر کے پریشان ہو گئے. اب یہاں یہی فرق ہے فارم 47 کی, جب ناجائز حکومتیں بنائی جائیں. آپ کبھی پنجاب پاکستان اور پنجاب ہندوستان کا فرق دیکھیں. مشرقی پاکستان جسے پنجاب جسے چڑھدا پنجاب کہتے ہیں, انہوں نے 40 سال کا پانی کا اپنا انتظام کیا ہوا. مطلب جو چاول وہاں اگائے جا رہے ہیں, پانی سے لگائی ہوئی فصلیں, ان کی فراہمی اب اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ کسانوں کو ٹیوب ویل یا زیر زمین پانی پر انحصار ہی نہیں کرنا پڑتا. یہ ان کا تقریباً 78 سال کے بعد یہ کامیابی ہے. چڑھدا پنجاب اسی لیے کہتے ہیں مشرقی پنجاب. اب یہاں مغربی پنجاب, لہندا پنجاب, جیسے آپ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا وردہ پنجاب, وہ کہہ دیتے صحیح ہے کیونکہ یہاں حالات وہی ہیں. جس سے وہ ایک دائی کی بیٹی سے پوچھا جا رہا تھا جہاز کیوں خریدا, تو وہ کہتی ہے خریدا ہے. اور پھر سارے کہہ لگا رہے جنہیں اس شرم سے ڈوب جانا چاہیے اس چلو پانی میں, جیسے وہ خواجہ آصف جاتا ہے نہر پہ ہر گرمی میں
لیکن یہاں یہ ہنس رہے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ اس دوران عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ہم تو ملاقاتیں کروانے کے لیے 30 جون کو تیار تھے، لیکن نورین خان ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان کی بہنیں تیار نہیں ہیں، اور وہ وجہ میں نے آپ کو ویلاگس میں بتائی نہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے دھڑے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے ساتھ ہمیں پہلے معاملہ طے کرنا پڑے، کیونکہ یہ دو خواتین جو ہے وہ عمران خان کے نظریے پر ڈٹی ہوئی ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور اسی وجہ سے ان دونوں پر سب سے زیادہ مظالم نظر آ رہے ہیں. جو حال انہوں نے بشرا بی بی کا جیل میں کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے عمران خان پہ دباؤ ڈالنا، عمران خان کو کمزور کرنا. لیکن بشرا بی بی عمران خان کی طاقت بن گئی، وہ عمران خان کے نظریے پہ ڈٹ گئی ہے، پیچھے ہٹنے سے تیار نہیں ہے. وہ یہ ساری طاقت استعمال کر چکے ہیں، ان کی آنکھ تک ضائع کر چکے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دے چکے ہیں. دوسری طرف علیمہ خان کے ساتھ بھی دیکھیں، ہر منگل کو جو آپ دیکھتے ہیں ظلم و ستم، وہ بھی یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے نظریے سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ دو خواتین جب تک بیعت نہیں کریں گی، تسلیم نہیں کریں گی، عمران خان بھی نہیں مانے گا. میرا تو نہیں خیال عمران خان کو منا سکتی ہیں، لیکن پہلے تو یہ دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو باقی لوگ تو آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اڑا دیے. عمر یوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد احمد بچر، یہ جتنے بھی کچھ زور رکھتے تھے ان کی نشستیں چھینی، سزائے دے کے سائڈ پہ کیا. پھر بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، یہ شیخ وقاص وغیرہ نظر آئے. محمود اچکزئی کو مزاحمتی سیاست دے دی، اندازہ کریں. اور پھر سہیل آفریدی جو گنڈا پور سے وزارت لے کے آئے. مطلب انہوں نے ایک ٹیم ایسی بنائی کہ یہ دو خواتین مجبور ہو کے سامنے آئیں، اور اس وقت یہ سب لوگ سیم پیج پہ ہیں. اب اس صورتحال میں علیمہ خان بہت کچھ کر سکتی ہیں، یہ عمران خان کی سب سے بڑی آواز ہے، یہ اس وقت باہر ہے. انہیں اسی طرح فاطمہ جناح کی طرح، نصرت بھٹو کی طرح کمپین چلانی پڑے گی. اکیلے خیبر پختونخوا میں نکلنا ہوگا. عوام ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں عوام نہ نکلے تو ہم کہہ سکتے ہیں عوام ساتھ نہیں، لیکن عوام ان کے ساتھ ہے. پارٹی کے رہنما ان کے ساتھ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دو ٹوک الفاظ میں پارٹی رہنما علیمہ خان کے ساتھ نہیں ہے. یہ اڈیالہ جیل کے جتنے بھی احتجاج آپ کو ناکام نظر آتے ہیں، یہ خود تحریک انصاف کی لیڈرشپ کرتی ہے. خود چلے جاتے ہیں لیکن یہ احتجاج کامیاب نہیں ہونے دے، اپنی حاضری لگا کے آپ کے سامنے آج دیں. عمران خان کی رہائی کے لیے، مہم کے لیے علیمہ خان ہی سامنے آئیں گی تو ہوگا مزاحمتی رہائی. اس پہ میں لائے عمل کوشش کروں گا، اگلے ویلاگ میں جگہ ضرور شیئر کروں گا، مرضی ان کی ہے. آخر میں امریکہ میں تنظیم جو ڈاکٹروں کی ایسوسیشن، ان کا فنکشن میں ایک پوسٹر لگا، وہ آپ نے خبر تو دیکھ لی ہوگی. اس میں عمران خان کی تصویر، پوسٹر کو چہرے کو دھندلا کر دیا گیا. 92 ورلڈ کپ کی تصویر تھی. اس میں امریکہ میں شدید احتجاج کیا گیا، سوشل میڈیا پہ شدید احتجاج ہوا. پھر منتظمین نے معافیاں مانگی اور انہوں نے کہا جی ہمیں پوسٹر کا پتہ نہیں تھا. اب یہ غلطی ہے یا ڈکٹیٹرشپ کا خوف ہے؟ دیکھیں یہ خوف تو بلا شبہ ہے. میں دیکھ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ باہر یہاں اوورسیز میں نہیں نکلتے. پاکستان میں تو چلیں عوام پہ کیا بیچاروں سے گلا کریں، لیکن اوورسیز پاکستانی خوف زدہ ہیں. اور یہی خوف کا وہ بت تھا جسے عمران خان توڑنے کی کوشش کرتا تھا، اور آج بھی ہم سب لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ خوف ہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. یقین کریں یہ خوف، جس وقت پاکستانی خوف توڑ دیں گے اسی وقت مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. 25 کروڑ کی آبادی ہے، تقریباً 1.5% بھی نکلے تو سارا معاملہ حل ہوتا ہے. لیکن اب نکلیں کیسے، سب سے بڑی بات یہ. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.